بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تکافل کے حوالے سے کہ تکافل کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، تکافل کس سے کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ تکافل یعنی اس کو اسلامی بیمہ و انشورنس کہا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ یہ اسلام میں تکافل جائز ہے یا نہیں؟ جواب دیکھ لیجیے۔ بقول حضرات مجوزین جو جائز قرار دیتے ہیں تکافل کو، تو وہ فرماتے ہیں کہ تکافل کی بنیاد وقف ہے، یعنی کسی بھی چیز کو وقف کر دینا، اور چند وجوہات ہیں جو آگے آ رہی ہیں، ان کی وجہ سے یہ وقف کسی مذہب میں بھی صحیح اور درست ہے۔ اس لیے نہ یہ تکافل درست اور جائز ہے اور نہ ہی چندہ دینے والوں کی ملکیت سے نکلتا ہے۔ لہٰذا جو انتظام کرنے والے لوگ ہیں، تکافل کے چندے کی رقم کو خود ذاتی استعمال میں لانا اور دوسرے پالیسی ہولڈرز کو یہ دینا اور ان پر خرچ کرنا دونوں حرام ہیں۔ اب تکافل کیوں حرام ہے، اس کی وجہ دیکھ لیجیے۔ وجہ نمبر 1، تکافل میں نقود یعنی پیسوں کو وقف کیا جاتا ہے، اور پیسے منقولات میں سے ہیں، یعنی پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور منقولات کے وقف کے لیے جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہیں، ان کے وقف کے لیے عرف اور تعامل شرط ہے، یعنی عام طور پہ لوگ اس طرح کرتے ہوں، یہ رائج ہو یہ طریقہ، جبکہ اس زمانے میں اس کا تعامل نہیں، یعنی لوگ ایسا معاملہ کرتے نہیں ہیں، لہذا یہ وقف درست نہیں۔ اب منقولات یعنی جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہیں، ان کے وقف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہوتی ہے؟ منقول، غیر منقول کے تابع ہو کر وقف کیا جائے۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ زمین ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں منتقل ہو سکتی، تو اس کے ساتھ درختوں، بیلوں اور تعمیر وغیرہ کو وقف کر دینا۔ اب چونکہ درخت ایسے ہیں جو کٹ سکتے ہیں اور ایک جگہ دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں، بیلیں ہوتی ہیں، پتھر وغیرہ لگے ہوئے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، جبکہ زمین ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، تو اگر زمین کے ساتھ ملا کے وقف کر دیا جائے تو یہ ایک قسم ہو گئی، تو یہ جائز ہے۔ اچھا، دوسری قسم کیا ہے؟ وہ منقول جس کا وقف نص سے ثابت ہو، یعنی شریعت اسلامیہ، یعنی قرآن اور حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ اس چیز کا منتقل کرنا اور وقف کرنا جائز ہے، جیسے اسلحہ، زرہ، گھوڑے وغیرہ، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت نے ان کی اجازت دی ہے کہ ان کو وقف کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز، ایسا منقولی جو غیر منقول کے تابع ہو اور نہ منسوخ ہو، یعنی ایسی منقولی چیز، یعنی ایسی چیز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، نہ وہ کسی کے تابع ہے اور نہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور البتہ اس کے وقف کا عرف اور تعامل ہو، یعنی لوگ عام طور پہ اس کو وقف کرتے ہوں، چیز تو منقولی ہو، کیونکہ ہم نے کہا تھا خالی منقولی چیز کا وقف نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اس کو کسی چیز کے تابع کیا جائے، یا پھر قرآن حدیث سے ثابت ہو، یا پھر لوگوں کا معاملہ لین دین اور وقف کرنا اس کا زمانے میں ایسا ہو رہا ہو۔ تو چونکہ نقود یعنی نقد رقم تیسری قسم کے منقولات میں داخل ہے، اس لیے اس کی صحت کے لیے مفتبی اور راجح اور جمہور کے مطابق تعامل شرط ہے، یعنی لوگ کیا کریں، اس کے لین دین کرتے ہوں، وقف کرتے ہوں، لہذا جہاں تعامل اور عرف نہیں وہاں وقف درست نہیں ہوگا، یعنی عام طور پہ لوگ پیسوں کو وقف نہیں کرتے، اس لیے ان پیسوں کا وقف درست نہیں ہوگا۔ چند لوگ کرتے ہوں، 8-10 لوگ، 1000 لوگ، 15، اس سے نہیں ہوگا، اکثر لوگ ایسا کرتے ہوں۔ تو یہ ایک عربی عبارت ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، منقولی اشیاء کے وقف کی تیسری صورت یہ کہ ان کے وقف کا تعامل ہو، کہ اس جگہ اور اس زمانے میں لوگ ان منقولی اشیاء کا وقف کرتے ہوں، تو عرف کی وجہ سے یہ وقف درست ہو جائے گا، کہ عام طور پہ زمانے میں لوگ کیا کر رہے ہیں، ایسی چیز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، لوگ اس کو وقف کر رہے ہیں، تو لہذا درست ہوگا۔ لیکن یہ دیکھیں، چونکہ منقولی اشیاء کے وقف کا جواز
عرف کے مدار پر ہے کہ عرف دنیا میں اس کا رواج ہو، تو اس میں ہر زمانے اور ہر جگہ کا عرف کا الگ اعتبار ہوگا۔ جہاں جس منقول چیز کے وقف کا عرف ہو وہاں اس کے وقف کی اجازت ہوگی، دوسری جگہ اگر اس کا عرف نہ ہو تو اس جگہ اس منقولی چیز کے وقف کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب چونکہ ہمارے زمانے میں یہاں پہ اب جیسے دیکھیں کرسیاں وغیرہ ویل چیئر ہیں، یہ بھی جگہ دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں۔ اب ان کا منقول ہونا قرآن حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن عام طور پہ لوگ چونکہ کرتے ہیں ایسا، عام طور پہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی چیزیں وقف کرتے ہیں، لہذا ایسی چیزوں کا وقف کرنا درست ہو جائے گا۔ اچھا، خلاصہ کیا نکلا دیکھیں کہ نقد رقم کا وقف جائز نہیں ہے کسی کے نزدیک بھی۔ رہی یہ بات کہ اس وقت نقود کا وقف کا عرف ہے یا نہیں، یعنی ہمارے زمانے میں پاکستان میں اور دنیا بھر میں لوگ وقف کرتے ہیں رقم کو یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ وقف نقود یعنی نقد رقم کا وقف عرف کے نہ ہونا ظاہر ہے کہ عام طور پہ لوگ ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان بلکہ اکثر ممالک میں اس وقت نقدی تو نقد رقم کے وقف کا تعامل تو درکنار، عام طور پہ لوگ نقد کے وقف کو جانتے ہی نہیں۔ چنانچہ مدارس، شفا خانوں اور رفاہی اداروں میں ہمیشہ سے لوگ رقم کو جمع کرتے ہیں، کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کہہ دے کہ یہ وقف ہے، یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے یہ رکھیں، وقف نہیں کرتے اس کو۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، کیونکہ تکافل کی بنیاد وقف نقود پر ہے، لہذا تعامل یعنی معاملات لوگوں کے اور عام طور پہ ایسا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نزدیک یعنی کسی کے نزدیک بھی یہ پیسوں کا وقف کرنا درست نہیں، اور تکافل میں پیسوں کا وقف کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تکافل کے صحیح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ اس میں پیسوں کو وقف کیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے، لہذا یہ شے غلط ہے، اس لیے ناجائز۔ وجہ نمبر 2 کہ وقف کے جواز اور صحت کے لیے شرط یہ کہ وقف صرف اغنیاء پر نہ ہو۔ کوئی چیز اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو اس کو سب استعمال کر سکیں، امیر غریب سب استعمال کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اگر صرف شرط لگائی جائے گی تو پھر یہ وقف جائز نہیں ہوگا، جبکہ تکافل کی پالیسی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقف صرف اغنیاء یعنی مالدار لوگوں پر ہی ہے، کیونکہ اس کی مختلف پالیسیاں صرف مالدار لوگ ہی لے سکتے ہیں، غریب تو بیمہ پالیسی لے ہی نہیں سکتا۔ عام طور پہ یہ پالیسیاں امیر لوگ لیتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اس میں شرط لگائی جاتی ہے۔ جب شرط لگا دی جائے اور ایسی شرط کہ جس کو صرف امیر لوگ استعمال کر سکیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پالیسی صرف امیر لوگ لے سکتے ہیں، غریب لوگ نہیں لے سکتے، اس وجہ سے یہ تکافل صحیح ہی نہیں ہے۔ 2 وجوہات ہو گئی، سمجھ آئی آپ لوگ کو؟ اچھا، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ تکافل جائز ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وقف فنڈ ہے۔ کیا مطلب جیسے مدارس اسلامیہ اور دوسرے رفاہی کام کرنے والے اوقاف کو عام جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو عام لوگ چندہ دیتے ہیں، اسی طرح پالیسی ہولڈرز وقف فنڈ کو چندہ دیتے ہیں۔ یعنی تکافل میں ایک وقف فنڈ ہوتا ہے، پول بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک پول جو ہوتا ہے وہ وقف فنڈ کا ہوتا ہے کہ اس میں وقف کر دیے جائیں پیسے۔ تو کہہ رہے ہیں جس طرح لوگ چندہ دیتے ہیں مدارس میں دیگر رفاہی کام کرنے والوں کو، ایسے ہی یہ تکافل میں بھی ایک پول ہوتا ہے، اور اس پول کے اندر لوگ فنڈ جمع کرا دیتے ہیں۔ تو جب مدارس کا اور رفاہی کاموں کا چندہ جائز ہے تو پھر تکافل میں یہ وقف فنڈ کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تکافل کو مدارس وغیرہ رفاہی اداروں پر قیاس کرنا قیاس محل فارغ ہے، یعنی یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کہ جس طرح مدارس کے اندر اور دیگر رفاہی کاموں میں لوگ پیسے دیتے ہیں تو وہ تو جائز ہے، یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدارس اور تکافل کے چندے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا مطلب یہ کہ مسلمان مدارس وغیرہ اور وقف اداروں کو صرف اللہ کی رضا کی اور خوشنودی کے لیے چندہ دیتے ہیں،
اس سے ان کا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ مالی منفعت کمائیں اور اس سے کوئی نفع کمائیں کہ کل کو یہ مدارس ہمیں چندے کی رقم کے بدلے بہت ساری رقم دیں گے. یعنی وہ جب مدارس اور رفاہی کاموں کے پیسے دیتے ہیں تو ان کی یہ چاہت نہیں ہوتی کہ اب وہ بعد میں ہمیں کچھ ملے گا اس کے بدلے, بس اللہ کے اجر ملے گا یہ پتہ ہوتا ہے. جبکہ تکافل کمپنیوں میں جو وقف فنڈ ہوتا ہے اس میں جو لوگ چندہ دیتے ہیں تو وہ چندہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی مالی نفع بھی ہو, کیونکہ مستقبل میں ہمیں اس سے نفع ملے گا. خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو پھر ہمیں زیادہ جس طرح لکھا ہوئے ہیں وہ جمع اس لیے کرا تھا کہ بوقت نقصان ہمیں زیادہ ملے گا, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے لیے مجبور بھی کر سکتا ہے کمپنی کو. جبکہ مدارس میں اور دیگر جو رفاہی ادارے ان میں یہ چیز نہیں ہوتی. صرف نام بدل لینے سے کام نہیں بدل جاتا. مثال کے طور پہ اگر پولیس رشوت لیتی ہے اور وہ رشوت کے نام کی بجائے یہ بولے کہ چائے پانی کے پیسے دے دو یا ہدیہ دے دو تو وہ رشوت ہی رہے گی. نام بدل جانے سے وہ ایسا نہیں کہ وہ رشوت نہیں رہے گی, ٹھیک ہے. تو یہ 3 خرابیاں اور 3 وجوہات ہمارے سامنے آ گئے جس کی وجہ سے تکافل حرام ہے. چوتھی وجہ تکافل کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ یہ دیکھیے سامنے لکھا ہوا ہے کہ نہ یہ وقف ہے اور نہ ہی یہ چندہ ہے, بلکہ یا تو آپ یہ قرض دے رہے ہیں جس کا لوٹانا واجب ہے, یا پھر مفت میں کھانا ہے اور مفت میں کھانا ہے حرام ہے, یا پھر یہ عقد معاوضہ ہے جس کے نتیجے میں 2 خرابیاں لازم آ رہی ہیں. یعنی یا تو آپ قرض جمع کروا رہے ہیں, قرض دے رہے ہیں بعد میں آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی کتنا ملے گا زیادہ کم یہ پتہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ ایک عقد معاوضہ کر رہے ہیں, یعنی لین دین کر رہے ہیں پیسوں کا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں پالیسی لے رہے ہیں. پیسے دے رہے ہیں اور بدلے میں پالیسی لے رہے ہیں, اور جو پالیسی ہے وہ بھی پیسہ ہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ مر جاتے ہیں تو اتنے پیسے ملیں گے, حادثہ ہو جاتا ہے اتنے پیسے ملیں گے, کوئی کہ پیسے کے بدلے میں پیسے ہی لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس میں 2 خرابیاں آتی ہیں, یا تو اس میں سود, قمار اور غرر کا ارتکاب ہے, یعنی پیسے کے بدلے میں پیسہ, اس میں سود بھی ہے. یعنی اگر آپ نے پیسے جمع کرائے, آپ نے قسطیں لی ہیں, دیکھیں لکھا ہوا کہ تکافل میں جو آپ جمع کرا رہے ہوتے ہیں وہ قسطوں میں جمع کرا رہے ہوتے ہیں ہر مہینے 10,000 روپے مثال کے طور پہ, اور جو چیز آپ خرید رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں وہ ہوتی ہے پالیسیاں, یعنی وہ پیسے ہی کہ آپ اگر مر جائیں گے اتنے پیسے ملیں گے. آپ ہر مہینے 10,000 روپے جمع کراتے رہیں, آپ کی بائک چوری ہوگی تو 50,000 ملیں گے, گاڑی چوری ہوگی 3 لاکھ ملیں گے, گھر یہ ہوگا تو فلاں ملے گا. تو اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. تو یہ ایک طرح سے آپ کیا کر رہے ہیں, ایک لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے کے بدلے گویا کہ پیسے ہی خرید رہے ہیں, پیسے جمع کرا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں حادثے کی صورت میں پیسے ہی لے رہے ہیں. تو اب اس میں کیا ہوگا, اس میں یہ ہوگا کہ اس میں سود آ جائے گا. سود کیسے آئے گا, سود ایسے آئے گا کہ آپ اس شرط پر دے رہے ہیں کہ جی میں 10,000 جمع کراؤں گا. اب میں جو جمع کراؤں گا اگر 4 مہینے کے بعد مجھے حادثہ پیش آ گیا اور اس میں 3 لاکھ روپے خرچ ہوئے تو آپ کو کمپنی 3 لاکھ روپے دے گی, جبکہ آپ نے جمع کرائے 40,000 روپے. تو اب یہ کیا ہوا, سود ہو گیا کہ آپ نے جمع کرائے 40 اور ملے آپ کو 3 لاکھ روپے, ٹھیک ہے. تو یہ سودی معاملہ ہو گیا, کیونکہ پیسے پر پیسے کی زیادتی یہ سود ہوتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نئے نوٹ خریدتے ہیں, 100 والی گڈی اگر آپ خرید رہے ہیں جو کہ 10,000 کی, اگر وہ 1,100 کی ملے گی تو یہ سود ہے. کیوں, اس لیے کہ 100 روپے یہاں زیادہ ہو رہے ہیں, 10,000 پہ 100 روپے زیادہ ہو رہے ہیں, پیسوں کے بدلے میں پیسے کی زیادتی یہ حرام ہوتی ہے. تو ایک تو یہاں پہ سود کا بھی شبہ ہے. دوسرا یہاں پہ قمار ہے. قمار کسے کہتے ہیں, قمار یہ ہوتا ہے کہ جس کو جوا آپ کہتے ہیں, کہ جو بندہ جوا کھیل رہا ہوتا ہے وہ اپنی رقم داؤ پہ لگا دیتا ہے. جب رقم وہ داؤ پہ لگاتا ہے یا تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو مزید مال مل جائے گا, یا پھر اس کی رقم بھی ڈوب جاتی ہے, اصل رقم بھی ڈوب جاتی ہے. اسی طرح تکافل میں بھی ہوتا ہے, آپ نے پیسے لگائے 10 سال یا لائف ٹائم کا انشورنس آپ نے لے لیا, تو اب جب تک آپ کو حادثہ پیش نہیں آئے اور آپ مر گئے تو آپ کے پیسے ختم, اور اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر آپ کو پیسے ملیں گے. تو اب یا تو آپ مر گئے تو آپ کی اصل رقم بھی گئی, اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر آپ کو جمع کرائیں 10,000 روپے, جمع کرائیں لاکھ روپے, مل رہے ہیں 10 لاکھ روپے. تو اس میں ایک طریقے سے جوا ہے, جس طرح جوا حرام ہے تو اس طرح یہ بھی حرام ہے, ٹھیک ہے. تیسری چیز میں کیا ہے, غرر, دھوکہ.
وہ کیا ہے، اور دھوکہ حرام ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک غیر یقینی کیفیت ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں، تکافل کے اندر جس خطرے کی حفاظت کے لیے معاملہ کیا جاتا ہے اس کا پائے جانا غیر یقینی ہے کہ معلوم نہیں کتنی رقم واپس ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی رقم دی ہے ساری کی ساری ڈوب جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقصان اور حادثہ کی صورت میں زیادہ رقم مل جائے۔ یعنی صورتحال واضح نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کہ یار کیا ملے گا، کتنے پیسے ملیں گے، پورے ملیں گے، آدھا ملیں گے، کم ملیں گے، کیا ہوگا۔ تو اس میں ایک طریقے سے غیر یقینی کیفیت پائی جاتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں چونکہ حرام ہیں اسی وجہ سے تکافل بھی حرام ہے، چونکہ یہ تینوں چیزیں تکافل میں پائی جاتی ہیں۔